ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੇ, ਬੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਨਾ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਵਾਜਾਂ ਤੇ, ਬੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیاں بتائیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا۔ جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ آج دجل اکٹھا ہوا ہے یورپین یونین کی شکل میں۔ وہ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تم پہ GST لگا دیں گے، تمہارا جینا محال ہو جائے گا، تم معاشی مشکلات میں پڑ جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یعنی اپنی آگ سے ڈرا رہا ہے۔ کیوں ڈرا رہا ہے؟ کیسے ڈرا رہا ہے؟ کہ اگر تم نے اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر ہماری بات نہ مانی کہ تم توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ختم نہ کر دو، تو اگر ختم نہ کیا تو تمہیں برباد کر دیں گے، ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اپنی آگ دکھا رہا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈرا رہا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اس آگ میں جو کود گیا، جو بے خوف رہا، اس کی دھمکیوں سے، ڈراووں سے اس کا صلہ اسے رب کریم دیں گے، اور رب اپنے ماننے والوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو ہمارے ایمان کی آزمائش ہے کہ ہم اللہ کو رازق مانتے ہیں یا یورپین یونین کو۔ جب دجال یہ اتحاد کر سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں اپنے ایمان پہ متحد ہو سکتے کہ اے دجال، تو نے جو کرنا ہے کر گزر، تم ایک بار کر ہی لو، لگا دو پابندیاں، ہم بھی تمام کشتیاں جلا کر ہی اب آگے کا سفر اپنے رب کے ساتھ طے کریں گے۔ ہمیں تمہارا دیا دریا نہیں چاہیے، ہمیں آگ ہی قبول ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس آگ میں اپنے رب کی رضا سے گرنے پر یہی آگ ہمارے لیے گلزار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ یہ قول حق ہے، سچ ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی قادر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ہمیں تمہارا کالا قانون منظور نہیں، ہمیں تمہارا دریا، تمہارے سبز باغ، تمہاری GST منظور نہیں، اس قیمت پہ کہ ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ سودا کر لیں۔ اور جس نے سودا کیا اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے کہ جو اس امتحان میں کمزور پڑ گیا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ کہ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے، یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا تو دین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی عقیدت ہے، ان کا احترام ہے۔ تم ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے آئے ہو یہ کہہ کر کہ ہم بھوکے مارے جائیں گے۔ تم سے تو وہ ڈرے، وہ قبول کرے تمہارا دریا جسے اپنے اللہ پہ یقین نہیں، جسے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اے دجال، ہمیں وہ آگ قبول ہے جس سے تو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور انہیں نوح کا حال سنا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم لوگوں میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اب تم سب مل کر اپنا کام مقرر کرو اور اپنے شریکوں کو جمع کرو
پھر تمہیں اپنے کام میں شبہ نہ رہے تو پھر وہ کام میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ تو کر گزرو جو کرنا چاہتے ہو، جو کر سکتے ہو لگاؤ پابندیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی محبت کے سامنے کسی شے کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں، ہماری نگاہ میں ایک ذرہ بھی اہمیت نہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔